للہ الواحد الاحد الصمد الماجد الحمید المتحمد الذی لا تحیط به الافکار ولا تنتہی الیہ الاسرار ولا تدرکہ البصائر والابصار والصلاة والسلام علی سیدنا محمد عبدہ الاوحد الاعبد وحبیبہ الاوحد ورسولہ الامجد وامینہ الاجود وهو المرسل الاکمل الاجمل الافضل الاعظم الاکرم الاسلم الاحلم والاعلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ہے جس نے طویل عرصہ کے بعد میری ایک خواہش کے پورا ہونے کے اسباب مہیا فرمائے اور اس کے آغاز کے لیے توفیق مرحمت فرمائی، اور کامل یقین ہے اس بارگاہ سے کہ وہ اس کی تکمیل کا بھی سامان فراہم کرے گا۔ آج سے جو سلسلہ تعلیم، سلسلہ تدریس اور سلسلہ تربیت شروع ہو رہا ہے، اس کا عنوان میں نے مجالس العلم رکھا۔ میں نے دنیا بھر سے ان طالبان علم سے جو اس سلسلہ حلقات میں متعلم کے طور پر، مسترشد کے طور پر شریک ہیں، پوری دنیا میں شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک، ان سے بھی تجاویز لی، مگر یہ نام فائق رہا۔ اس وقت میرا ذہن قرآن مجید کی کسی آیہ کریمہ اور احادیث نبوی کی طرف نہیں گیا یہ عنوان مقرر کرتے ہوئے۔ جب کر چکا تو بعد ازاں میری نظر سے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ گزری جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اور اس کے بعد کچھ احادیث نبوی، اور میرے دل کو فرحت ہوئی کہ یہ نام دراصل قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ اور احادیث نبوی سے ماخوذ ہے۔ تو یہ حسن اتفاق ہو گیا۔ تو آج کی جو مجلس ہے، نشست اول مجالس العلم میں، اس پر گفتگو میں مجالس العلم کے اسی عنوان پر ہی گفتگو کروں گا۔ آج افتتاح ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ شروع میں اس کا، ان مجالس کا پس منظر اور پھر پیش منظر بیان کر دوں۔ کم و بیش 4-5 سال قبل میں نے اپنی جامعہ کے طلباء کے لیے اولاً، میری مراد جامعہ منہاج القرآن، اور پھر ملک بھر کی دیگر دینی جامعات
دارالعلوم، مدارس اور علمی ادارے جتنے بھی ہیں ان کے طلباء کے لیے، اور بعد ازاں جملہ اہل علم کے لیے، جس میں علماء بھی، اساتذہ اور طلباء، معلمین، متعلمین اور مستفیدین سب شامل ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھ کر میں نے چاہا کہ 4-5 بنیادی ضروری علوم پر عربی میں کچھ کتابیں لکھوں جو درسی کتب کے طور پہ، متن کے طور پہ پڑھائی جائیں، اور 4-5 سال قبل میں نے وہ شروع کر دی۔ یہ بات چونکہ اچانک کر رہا ہوں تو اگلی نشست میں پھر میں وہ مصفدات بھی ٹیبل پہ رکھ لوں گا۔ کافی ضخیم مصفدات ہیں، مگر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لوگ، ان کے پاس ان میں سے بعضوں کی کاپیز ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو میں نے اصول العقیدہ پہ ایک کتاب مرتب کی، وہ ابھی مصفدہ کی شکل میں ہے، کافی ضخیم ہے عربی میں۔ پھر سوچا بعد ازاں اس کا اردو ترجمہ ہو جائے گا، ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہو جائے گا ہمارے ہاں۔ تو اصول العقیدہ پر وہ کام ابھی زیر تکمیل ہے۔ دوسری کتاب اصول العلم پر میں نے تالیف کی۔ یہ 4-5 جن کتب کا ذکر کر رہا ہوں یہ سب زیر تکمیل ہیں ابھی۔ تیسری کتاب اصول الحدیث پر، یہ اصول الحدیث کی کتاب، اس کو میں معارج السنن، جو حدیث کی کتاب ابھی چھپی ہے اور کئی مجلدات اس کی چھپ رہی ہیں، اس کے مقدمہ کے طور پہ لکھ رہا تھا، جو اب تک کم و بیش 4 جلدیں اس کی ہو چکی ہیں۔ یہ بھی عربی میں ہے، اصول الحدیث پر، علم مصطلحات الحدیث پر، تاریخ و تدوین حدیث پر، علم الجرح و تعدیل پر، علم العلل پر، اسماء الرجال پر، الغرض اصول الحدیث اور علم المصطلحات کے تمام ضروری پہلوؤں پر۔ تو یہ عربی میں متن کے طور پہ لکھنا چاہ رہا تھا، مگر یہ 4 جلدوں میں اتنی طویل ہو گئی۔ اور ایک کتاب اصول ادب، تصوف، سلوک، تربیت، آداب کے لحاظ سے اصول ادب پر، ادب و معرفت پر۔ تو یہ میں نے متون لکھنے شروع کیے، جو اگلی نشست میں کسی وقت انشاءاللہ میں دکھا دوں گا اس کے مصفدے، آپ کی طبیعت خوش ہوگی۔ بعد ازاں پھر 2012 دسمبر میں پاکستان کی آمد اور پھر 2014 تک کی مصروفیات اور ایسی حائل ہوئی کہ اس کام کی تکمیل میں تاخیر ہوتی چلی گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ جتنا وقت ملتا رہا ان موضوعات پہ میں کام کرتا رہا ہوں۔ تو اصول العقیدہ، اصول الحدیث، اصول الادب، یہ وہ بنیادی موضوعات تھے، اور اصول العلم، اس میں اصول الدین بھی، اصول عقیدہ اور اصول الدین اکٹھا ایک ہی سبجیکٹ تھا۔ اب یہ 2015 اور جو 2014 کے اواخر سے پھر علالت شروع ہو گئی، اور پھر اس کا علاج اور معالجہ کے انہی مراحل سے گزر رہا ہوں۔ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے طبیعت۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ میں اس خواہش کی تکمیل کا آغاز کر سکوں۔ تو اب یہ کتابیں تو چونکہ مکمل نہیں ہوئی، وہ اپنا وقت لیں گی، تو میں نے ایک پھر خواہش ہوئی کہ کسی وقت میں جامعہ کے طلباء کے لیے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے، منہاج القرآن علماء کونسل کے جملہ متعلقین کے لیے، اور جمیع طالبان علم جو علم کے طالب ہیں، مشتاق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے میں ہفتہ وار ایک درس شروع کر دوں گا، جس کا اسلوب خطاب کا نہ ہو، تدریس کا ہو، پڑھانے کا ہو، اور استفادہ کثیر حلقات کر سکیں۔ یہ تھا اس سلسلے کو شروع کرنے کا ایک پہلا سبب، جو بنیاد تھی۔ پھر میں پچھلے وزٹ میں جب پاکستان میں تھا تو میں نے وعدہ کیا
جامعہ کے اساتذہ سے اور طلباء سے اور پھر وہاں کے متعلقہ علماء کرام سے کہ میں انشاءاللہ واپس پہنچ کر کینیڈا تو یہ سلسلہ تعلیم و تدریس شروع کر رہا ہوں۔ اس وعدہ کا ایفا تھا۔ پھر میں یورپ کے دورے پر آیا تو میں نے محسوس کیا برطانیہ میں اور یورپ میں کہ بہت عرصہ قبل 8-10 سال تک کم و بیش ہم الہدایہ کے عنوان سے 3 روزہ کیمپ کرتے رہے ہیں انگلش میں، اور برمنگم میں دورہ صحیح بخاری، دورہ صحیح مسلم اور پھر ایک بار دورہ صحیحین کے عنوان سے کرتا رہا ہوں۔ جب انڈیا گیا تھا تو حیدرآباد دکن میں بھی اصول الحدیث کے اوپر 2-3 روز اور حدیث کے اوپر 2-3 روز کے دروس کیے تھے، تو خیال تھا کہ وہ لوگ بہت سے خواہش مند ہیں کہ ایسا سلسلہ پھر سے شروع کیا جائے، اور ضرورت ہے نوجوانوں کی بھی، طلباء اور طالبات کی بھی، ہمارے رفقا وابستگان کی بھی اور اہل علم کی بھی۔ تو تیسرا یہ سبب ایڈ ہو گیا، تو میں نے اس سے میرے ارادے میں اور پختگی آ گئی کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی اثناء میں کچھ طلباء ہمارے منہاج القرآن یوتھ لیگ کے ملے، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کو تشنگی ہے، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہی کیفیت پھر میں نے اوورآل گیس کی کہ یہ ورلڈ وائڈ پاکستان میں، انڈیا میں اور دنیا بھر کے ممالک میں ہر ایک کی ہے، اور یہ سلسلہ تعلیم و تدریس کا ایک منقطع ہے عرصہ سے، تو لوگ انتظار میں ہیں، تو اس کی اہمیت، اس کی ضرورت میرے ذہن میں اور راسخ ہو گئی کہ اس کو جلد از جلد اللہ رب العزت کی توفیق سے شروع کروں۔ اب اس میں اگلا سوال پیدا ہوا کہ اردو میں کروں یا انگلش میں کروں۔ میں جب پاکستان کو، انڈیا کو، بنگلہ دیش کو، اس خطہ کو دیکھتا تھا اور دیکھتا ہوں، جہاں سے سوچ شروع ہوئی، تو ضرورت محسوس ہوتی تھی اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اردو میں کیا جائے۔ جب میں ویسٹرن ورلڈ کی ضروریات کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا خیال بنا کہ انگلش میں کروں۔ تو بالآخر کافی مشاورت کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر انگلش میں یہ خطبات شروع کروں تو انگلش کے دروس جو ہیں ان کو اردو میں سب ٹائٹلنگ آسان نہیں ہے، اس کے ماہر نہیں ہیں لوگ، کہ انگلش میں لیکچر دے رہا ہوں تو اردو میں ساتھ سب ٹائٹلز ہوں، اردو میں ترجمہ ہو رہا ہو۔ اس کی مہارت ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے ابھی، کہ بیک وقت میری گفتگو کے دوران انگلش کی میری گفتگو کو اردو میں ترجمہ کر کے ساتھ دے رہے ہوں، اس کی مہارت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ مگر اس کے برعکس ہے کہ اگر میں اردو میں اب کر رہا ہوں گفتگو، جاوید اقبال طاہری ہیں اور نوجوان ہیں اچھے، جو انگلش کے میرے خطابات اور دروس کو دوران خطاب وربیٹم سب ٹائٹلنگ کرتے ہیں، اور جب میں ویسٹرن ورلڈ میں سفر کرتا ہوں تو جہاں خطاب ہوتا ہے میرا اردو زبان میں تو انگلش میں ساتھ ہی ٹرانسلیشن چلتی ہے۔ تو اس سے مجھے اطمینان ہو گیا، اور نوجوان بھی مغربی دنیا کے الحمدللہ میرے خطابات سن کر، مجالس میں، حلقات میں، کانفرنسز میں آ کر، کیسٹ سن کر، جو پہلے انگلش کے سوا کوئی اور زبان نہیں سمجھ سکتے تھے، اب انہیں آسانی ہے، اردو سمجھ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ تھا کہ صرف پاکستانی اور انڈین کمیونٹی نہیں ہوگی۔ میں نے ٹرکی میں وزٹ کیا، دیکھا، تو مجھے لوگ ٹرکی کے ملے، مجھے رشین سٹیٹس کے کچھ لوگ، بچیاں، بچے ملے، اور یورپ کی دیگر ممالک سے نان پاکستانی کمیونٹیز کے لوگ ملے، عربز بھی ملے، بے حساب پوری دنیا میں ملتے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت تھی، اس کا علم نہیں تھا مجھے پہلے، کہ وہ کثرت کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے خطابات اور میرے درس سنتے ہیں۔ اور جب میں نے معلوم کیا تو وہ دنیا کی، یورپ کی مختلف زبانوں میں ان لوگوں نے از خود میرے انگلش کے خطابات سے اپنی اپنی لوکل لینگویجز میں سب ٹائٹلنگ کر رکھی ہے۔ بوسنیا کی زبان میں، چیچنیا کی زبان میں، کوسوو کی زبان میں، ٹرکش زبان میں، رشین زبان میں، پرشین میں، الغرض دنیا میں جہاں جہاں، عربک میں، جہاں جہاں ممالک میں لوگ ہیں، تو انگلش کے جو میرے خطابات گئے ہیں تو ان کو یہ سب ٹائٹل ہوئے ہیں،
تو ان کو اپنی اپنی لوکل کنٹریز کی لینگویجز میں طلباء طالبات یونیورسٹی کی کالجز کے اور مختلف لوگ جن کو تلاش ہے علم کی اور انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے علم کو نکالتے ہیں تلاش کرتے ہیں، تو ہر اہم موضوع پر چونکہ ان کو خطاب اور درس اور تقریر یا لیکچر ملتا ہے تو وہ پھر اپنی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اس کی ٹرانسلیشنز کر رکھی ہیں۔ تو اس سے ایک اطمینان قلب ہو گیا کہ ہم اس سلسلے کو اردو میں کرتے ہیں، سب ٹائٹلنگ انگلش میں ہوتی جائے گی، اور انگلش کے سب ٹائٹلز کے ذریعے پھر باقی دنیا کے تمام ممالک میں جو اس وقت بھی سن رہے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں، ممکن ہے لاکھ سے بھی متجاوز ہوں طلباء اس وقت، متعلمین اور مستمعین اور مستفیدین، تو وہ پھر سب ٹائٹلنگ کر لیں گے، ٹرانسلیشن انگلش سے آنورڈ آسان ہے، کر لیں گے۔ اور ہمارے یورپ کے بھی جو طلباء اور طالبات ہیں ہمارے منہاج القرآن کے یوتھ لیگ کے، وہ پھر لوکل لینگویجز میں، فرینچ میں، ڈینش میں، اسپینش میں، ڈچ میں، نارویجن میں، وہ پھر اپنے آپ حسب ضرورت جرمن لینگویج میں وہ ساتھ ساتھ اس کی ترجمے کرتے رہیں گے، اور میری اس بات کو سن کر ان کو ذہن میں بھی آ جائے گا کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں گے آگے۔ اب اس میں ایک تیسری چیز ہے اہم، اس کے بعد میں مجالس العلم کے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ کہ میرے لیے اوقات کا مسئلہ ایک ایسا اہم بن گیا ہے کہ میرا جی کرتا ہے کہ مثلا میں کوئی کتاب پڑھاؤں، یعنی صحیح بخاری شروع کر دوں پڑھانا، صحیح مسلم شروع کر دوں، ابو داؤد ترمذی شروع کر دوں، سیاستہ پڑھاؤں، یا اصول الحدیث کی کوئی کتاب لے لوں وہ پڑھاؤں، مختلف فنون میں اگر جی چاہتا ہے میں پڑھاؤں، تو اس میں دشواری یہ آتی ہے کہ اس کے پڑھنے والے جن کو اس کی ضرورت ہوگی وہ چند سو ہوں گے دنیا بھر میں، پاکستان میں اور باہر، یا چند ہزار بڑی مشکل سے بنیں گے، سینکڑوں میں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو آج سن رہے ہیں اور مستقل طور پہ مجلس عام میں بیٹھ کر سنیں گے، وہ ان کے استفادہ کی چیز نہیں ہوگی، وہ محروم رہ جائیں گے۔ اور اتنے زیادہ اوقات میرے پاس ہیں نہیں کہ میں خاص طور پہ خاص سطح کے طلباء کے لیے، متعلمین کے لیے، علماء کے لیے خاص علوم، فنون، کتب اور نصاب متعین کروں، انہیں الگ سے درس دوں، رفقا کو الگ سے درس دوں، چھوٹے درجے کے طلباء کو الگ سے درس دوں، تو جو منتہی ہیں ان کے لیے کچھ اور پڑھا رہا ہوں، مبتدی کے لیے کچھ اور پڑھاؤں۔ تو اس لیے میرا طریقہ پھر مجبوری کی وجہ سے وہ متقدمین کے طریقے پر ہمیں اس کی پیروی کرنی پڑ جاتی ہے کہ جس میں 50-50 ہزار طلباء شریک ہوتے تھے، تو ہر کوئی متفنن نہیں ہوتا تھا، 80-80 ہزار شریک ہوتے تھے، یعنی ایک درس میں، ان کی ایک مجلس میں 10-10 ہزار تو بالعموم شریک ہوتے تھے، امام احمد بن حنبل یا امام بخاری یا ائمہ اربعہ یا دیگر اور بڑے بڑے اکابر ہستیاں، تو ان کی احوال میں ہم یہ دیکھتے ہیں، تو ان میں ہر جو شریک درس ہوتا تھا اس کی علمی سطح، فنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا ان کو پھر درس کی سطح اور علوم اور کتب اور یہ سارا ایسا رکھنا پڑتا تھا جس سے خاص بھی استفادہ کر سکیں، خواص، اور عوام بھی استفادہ کر سکیں، منتہی بھی کر سکے، مبتدی بھی کر سکے، ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے لے، تاکہ اس کا جو نفع ہے اور فائدہ ہے اس میں وسعت ہو اور استفادہ کرنے والوں کی کثرت ہو، نہ یہ کہ کچھ لوگوں تک محدود کر دیا جائے۔ یہ 3-4 بنیادی چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر تو ہم مجالس العلم کے اس منہج تک پہنچے۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بار دیگر شکریہ ادا کر کے میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ مجالس العلم نام تو میں نے آپ کو بتایا، اس اتفاق تھا رکھا گیا، مگر اب قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، اور سورہ مجادلہ یہ سورہ نمبر 58 ہے، 58، اور ورس نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی مجالس میں کشادگی پیدا کرو،
وسعت پیدا کرو، اپنی مجالس میں سپیس پیدا کرو، تو تم کشادہ ہو جایا کرو، کشادگی اور وسعت پیدا کر دیا کرو۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آیت کے پہلے حصے میں المجالس کا ذکر آیا ہے، اور اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے میں العلم کا ذکر آیا ہے، اوتوا العلم۔ تو مجالس کے ان آداب کو سمجھانے کے بعد فرمایا کہ اگر تم ان آداب کو پورا کرو گے تو اللہ رب العزت تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے یا نوازا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ اور اللہ رب العزت ان کاموں سے خوب باخبر ہے، آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جن مجالس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں آیا ہے وہ مجالس نبویہ ہیں، چونکہ قرآن مجید اتر رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی حیات طیبہ میں، اور مخاطب جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کے اولی مخاطب صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیں، اصول تفسیر کے باب میں قرآن مجید میں جہاں بھی خطاب آئے گا یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، تو اس کے مخاطب دو قسموں کے لوگ ہوں گے، ایک خاص مخاطب ہوں گے اور ایک عام ایڈریس، ایک جنرل ہوگا ایک اسپیسیفک ہوگا۔ تو اسپیسیفک ایڈریس جب ہوگا تو وہ مخاطب بالکل اسٹریٹ اوے صحابہ کرام ہوں گے، کیونکہ قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے، اور سب سے اول وہ جماعت ہے پہلی جن کو قرآن مجید تعلیم دے رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تربیت فرما رہا ہے، ان کو آداب سکھا رہا ہے، ان کو عقائد سکھا رہا ہے، ان کو ایمان کی دولت سے نواز رہا ہے، پھر ان کو ایمان کے تقاضے سکھا رہا ہے، ان کو شرائع اسلام سکھا رہا ہے اور احکام دین سکھا رہا ہے، پھر اس میں معارف اور دقائق سکھا رہا ہے، جو کچھ بھی اوامر بھی اور نواہی بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کے ذریعے نازل فرماتا، تو اس کے پہلے مخاطب اور پہلے سامعین اور پہلے مستمعین، متعلمین اور مستفیدین، سننے والے، اخذ کرنے والے اور فائدہ اٹھانے والے، وہ صحابہ کرام ہوتے، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طلبہ تھے، آقا علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور پھر اس وساطت سے اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت قیامت تک ہر امتی پھر اس خطاب کا حصہ ہے، وہ اس کا مخاطب ہے۔ یہ اس کا اطلاق عموم پر ہے اس خطاب کا، اور پہلا اطلاق خصوص پر ہے۔ آیات کا جب شان نزول بیان ہوتا ہے تو اس شان نزول کا اصول بھی یہ ہے، ذہن میں رکھ لیں، یہ نقطہ ضمناً اصول التفسیر کا آ گیا۔ اب یہ مختلف چیزیں زیر بحث آ رہی ہوں گی، تو درمیان میں جو ریلیونٹ نقطہ آئے گا میں سمجھاتا چلا جاؤں گا، یہی طریقہ تعلیم و تربیت کا ہوگا اور تدریس کا۔ تو اصول التفسیر میں بھی یہ قاعدہ ہے، آپ اصول التفسیر کی جب کتابیں دیکھیں اور اسباب نزول پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دیکھیں اور ان کو پڑھیں، تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ ایک ہی آیت کے باب میں کئی اسباب نزول بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر اور اس میں تطبیق بھی یہی ہے۔ آیت تو صاف ظاہر ہے ایک ہی وقت میں اتری تھی، احد میں اتری، بدر میں اتری، غزوہ خندق کے موقع پہ اتری، ہجرت کے موقع پہ اتری، حدیبیہ کے موقع پہ اتری، حدیبیہ سے واپسی پر اتری، غزوہ تبوک میں اتری، حنین میں اتری، حجۃ الوداع کے موقع پر اتری، یعنی کوئی ایک موقع تھا، سفر ہو یا حضر ہو، آیت تو ایک ہی بار اتری نا، بار بار تو نہیں اتری، مگر اس کے شان نزول، اسباب نزول کئی بیان کیے گئے۔ کچھ تو آیات میں اور روایات میں ایک فرق ہوتا ہے، اور کچھ اس کے اطلاق اور انطباق میں فرق ہوتا ہے۔ انطباق اور اطلاق، اس کی اپلیکیشن، تو اس کا بھی شان نزول ایک خاص ہوتا ہے ہر آیت کا، اور ایک عام ہوتا ہے۔ اگر صرف اس کے شان نزول کو خاص کر دیں
اور اس کی عمومیت کو نظر انداز کر دیں، نگلیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں، اس کے عمومیت کو، اس کی جنریلٹی کو. جیسے میں نے کہا کہ یہ خطاب خاص تھا صحابہ کرام کو اور پوری امت کو خطاب عام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا. جب فرمایا یا ایھا الناس تو اس وقت غیر مسلموں کو کہا جاتا تھا، کفار و مشرکین مکہ ہوں یا مدینہ میں غیر مسلمین ہوں ہجرت کے بعد. تو جب یا ایھا الناس کہتے تو اس کا اشارہ ہوتا کہ مخاطب اس کے اب صرف مومنین نہیں، غیر مسلمین ہیں، کفار مکہ ہیں. تو وہ مخاطب اولی ہوتے، خطاب خاص ہوتا، مگر اب ان کے بعد قیامت تک ہر غیر مسلم انسان جو ایمان نہیں لایا وہ اس آیت کریمہ کا مخاطب ہو جاتا ہے. جو ایمان نہیں لایا، ایمان لے آیا تو یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب ہو گیا. مدنی صورتوں میں مدینہ پاک میں جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کے بعد یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب نہیں کیا جاتا تھا. مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا. اور کہیں مدنی صورتوں میں اگر خطاب عام مطلوب ہوتا اہل ایمان اور غیر اہل ایمان سب کے لیے، تو پھر مضمون ایسا ہوتا تو پھر یا ایھا الناس کا خطاب آتا. تو اسباب نزول کے باب میں ایک آیت ایک وقت پر اتر گئی، ایک واقعہ سے اتری، ضرورت پیش آئی، صحابہ کرام نے پوچھا، وقت نے، موقع نے تقاضا کیا، حالات نے تقاضا کیا کسی بات کو سمجھنے کا. کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی ایشو اٹھا، کوئی کویسچن ہوا، کوئی سچویشن کریٹ ہوئی، سوال پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت نے کچھ آیات اتار دی. تو وہ موقع خاص سبب نزول یا شان نزول کہلایا. بعد میں صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین کے اقوال ملتے ہیں اسباب نزول میں. وہ کیا کرتے کہ پھر اسی جیسا واقعہ جب کوئی اور پیش آیا، اسی جیسا واقعہ پیش آتا، اس کے مماثل، اس کے سملر، تو وہ کہتے یہ آیت اسی وقت کے لیے اتری تھی، اسی موقع کے لیے اتری تھی، اسی مسئلہ کے لیے اتری تھی. نازلت فی کذا و کذا، نازلت فی کذا و کذا. یہ آیت اس مقصد کے لیے اتری تھی، یہ آیت اس مسئلے کے لیے اتری تھی، یہ آیت اس موقع کے لیے اتری تھی، یہ آیت اسی سچویشن کو حل کرنے کے لیے اتری تھی. تو اب وہ مختلف موارد، جہاں جہاں آیت کا معنی وارد ہوا، موارد ورود ہوا اس کے معنی کا، جہاں جہاں اس کا اطلاق ہوا، جہاں جہاں اس کی اپلیکیشن ہوئی، وہ جو کامن علت تھی، کامن ایفیکٹو کاز تھی، کامن کاز، کامن سچویشن، سملیرٹی آف سچویشن، اسی طرح کی صورت کوئی اور پیدا ہو گئی تو اسی آیت کا حکم اب یہاں بھی اس کا اطلاق ہوگا. تو وہ کہہ دیتے یہ آیت اس کے لیے اتری تھی، اس واقعہ کے لیے اتری تھی. لہٰذا مفسرین نے اور ائمہ اصول تفسیر نے پھر اس کے فرق کو واضح کیا کہ وہ بہت سارے اسباب نزول واقعات کے اعتبار سے نہیں ہے. تاریخی اسباب نزول تو ایک ہی ہے، وہ خاص ہے، مگر موارد کے اعتبار سے، اطلاقات کے اعتبار سے، احکام کی توسیع اور تنفیذ کے اعتبار سے، احکام کی تطبیق کے اور انطباق کے اعتبار سے، اس کو اپلائی کرنے کے اعتبار سے، وہ سارے اسباب نزول میں آ گئے. اسی ایک ہی آیت کے بہت سارے اسباب نزول بن گئے. یہ اسباب نزول عموم کے معنی میں ہے کہ یہ عام ہے اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. یہی چیز یہاں ہے. تو جب مجالس کا ذکر آیا تو معنی خاص میں تو مجالس آقا علیہ السلام کی تھی جس میں صحابہ کرام بیٹھتے، اور آقا علیہ السلام کی ہر مجلس، مجلس علم بھی تھی، مجلس ذکر بھی تھی، مجلس قرآن بھی تھی، تلاوت قرآن کی مجلس بھی تھی، اور معانی قرآن کی مجلس بھی تھی، مجلس تفسیر بھی تھی، مجلس حدیث بھی تھی، مجلس سنہ بھی تھی، مجلس حدیث بھی، مجلس فکر آخرت بھی تھی، مجلس دعوت بھی تھی، مجلس تدبیر بھی ہوتی
جو زندگی کے واقعات کے، جنگوں کے اور معاشرے کے امن و حرب اور معاملات کی تدبیریں ہوتی، مسائل پوچھے، مجلس استفتاء ہوتی، فتویٰ لوگ پوچھنے آتے، رہنمائی لینے آتے۔ الغرض آقا علیہ السلام کی ہر مجلس جامع ہوتی، جامع المقاصد، تو کوئی ایک مجلس بھی مجلس علم ہونے سے خالی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھ۔ خواہ وہ مجالس جمعہ کی تھی، جمعہ کا خطاب آقا علیہ السلام فرما رہے ہوتے، یا مجالس اسبوعیہ ہوتی، ہفتہ وار مجالس ہوتی، یا مجالس یومیہ ہوتی، ہر روز آقا علیہ السلام کی مجالس ہوتی، حلقات ہوتے۔ تو ہر مجلس بیسیکلی مجلس علم ہوتی، اور وہ مجلس ذکر بھی ہوتی، تذکر کی مجلس بھی ہوتی، تفکر کی مجلس بھی ہوتی، تعقل کی مجلس بھی ہوتی، تدبر کی مجلس بھی ہوتی۔ ہر وہ چیز جو لازم ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملنا ہے، وہ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ہوتا۔ تلاوت قرآن کا بھی ہوتا، تزکیہ نفوس کا بھی ہوتا، تعلیم کتاب کا بھی ہوتا، تعلیم حکمت کا بھی ہوتا، تعلیم اسرار اور معارف کا بھی ہوتا۔ دنیاوی امور بھی سکھائے جاتے، دینی امور بھی سکھائے جاتے، اخروی امور بھی سکھائے جاتے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی کوئی ایک مجلس بھی مجلس علم سے خالی نہیں ہوتی تھی ہونے سے۔ تو یہاں جب ذکر آیا قرآن مجید کا تفسحوا فی المجالس، تو ہم اس سے مجالس علم بھی مراد لیتے ہیں، اس کا جو اطلاق عمومی ہے۔ اب یہ قاعدہ قیامت تک مجالس پر اطلاق ہوگا، اور فرمایا اگر تمہیں کہا جائے کہ تفسحوا، وسعت پیدا کرو، اس پر میں گفتگو بعد میں کرتا ہوں، تو پھر کشادگی اور وسعت پیدا کر دیا کرو۔ آگے جو فرمایا اللہ پاک تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا۔ تو اب جس علم کو جب مجالس سے جوڑا تو یہ ہمارا عنوان بن گیا مجالس العلم، اور یہ قرآن مجید سے مستنبط اور مستخرج ہو گیا، اخذ ہو گیا قرآن مجید سے۔ تو اب یہ قرآنی نام ہے جو گویا ہم نے اس سلسلہ تعلیم و تدریس کا رکھا ہے، یہ قرآنی نام ہو گیا مجالس العلم۔ اب آپ نے دیکھا اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا یہ کہ جب مجالس میں آپ بیٹھیں تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ کو ریلیٹ کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات کی بلندی کو ریلیٹ کیا ہے مجالس کے ساتھ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محض مجلس میں بیٹھنے سے تو درجات بلند نہیں ہوتے، اور محض مجلس میں بیٹھنے سے نفع نہیں ملتا اور فائدہ نہیں ملتا، بلکہ مجالس میں تو بہت لوگ بیٹھے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوں گے، ہمیشہ بیٹھتے رہے ہیں، عمر بھر زمانوں اور صدیوں سے بیٹھتے رہیں گے، مگر کسی مجلس میں بیٹھنے سے درجات کی بلندی تبھی ہوگی کہ اس کو کوئی روحانی اور اخروی نفع اور فائدہ ہوگا، اور اخروی اعتبار سے اس کے اندر کچھ خیر میں اضافہ ہوگا، روحانی اضافہ، اخروی اضافہ، دینی اضافہ خیر کا ہوگا تو درجات کی بلندی ہوگی، اور وہ خیر کا اضافہ تب ہی ہوگا اگر دو چیزیں اس کو حاصل ہوں گی اس مجلس سے، ایک ایمان اور ایک علم۔ تو یہ جو مجالس العلم ہیں ان کا فائدہ، اب یہ جتنے بھی مشرق سے مغرب تک طلباء اور سامعین اور شرکاء اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میں اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کو اور بھائیوں اور بہنوں کو اور تمام سامعین اور سامعات کو اور استفادہ کرنے والوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنی مجالس کو ایسا بنائیں کہ محض مجلس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس مجلس سے فائدہ ہوتا ہے جس سے آپ کے اندر خیر میں اضافہ ہو، اور خیر میں اضافہ صرف اس شکل میں ہوگا کہ اس مجلس سے آپ ایمان میں اضافہ کریں، وہ مجلس آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے، خواہ وہ مجلس ذکر ہے، خواہ وہ مجلس تلاوت کلام مجید ہے، خواہ وہ مجلس صلاۃ و سلام علی النبی ہے، وہ شاید درود کی مجلس ہے، خواہ وہ مجلس تعلیم و تعلم ہے، خواہ وہ مجلس ذکر و تذکر ہے، خواہ وہ مجلس فکر و تفکر ہے، خواہ وہ مجلس تعلم و تفقہ ہے، مجلس نصیحت ہے، مجلس ادب ہے، مجلس تزکیہ ہے،
رشد و ہدایت طلب کرنے کی مجلس ہے شیخ کے پاس. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں محض زیارت بھی، کسی کے ساتھ ہم نشین ہونا بھی باعث خیر، ایمان کی برکت اور درجے کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے. نیک جلیس، نیک صالح ہم مجلس کے ساتھ بیٹھنا اسی نیت کے ساتھ، یہ بھی خیر میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے. اگر الجلیس الصالح، آپ کا ہم مجلس نیک ہے، ولی اللہ ہے، صالح ہے، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، اس کی نیت صحیح ہے، اس کے اندر اخلاص صحیح ہے، وہ جو جلیس ہے آپ کا ہم نشین، اگر اس کے ساتھ آپ جلیس ہوئے، ہم نشین ہوئے، مل بیٹھے، تو اس مل بیٹھنے سے بھی آپ کو خیر ملتی، گناہ بخشے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ مل بیٹھنے سے بھی آپ کے ایمان میں جلا آتی. جیسے آپ قرآن مجید کو فقط دیکھتے ہیں، زیارت کرنے سے بھی ثواب ہوتا ہے. کعبۃ اللہ کی فقط زیارت سے ثواب ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ عالم عبادہ. میں نے سیدنا علی شیر خدا کے لیے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کعبۃ اللہ کو فرمایا اس کو دیکھنا عبادت ہے. تسبیح، تلاوت، ذکر، اذکار، نماز، نفل، اس کے فضائل اور اس کے ثواب الگ ہیں، محض دیکھنا عبادت. اس طرح صالح کو دیکھنا، صالح کے ساتھ، صالح نیک متقی اللہ کے مقرب بندے کے ساتھ بیٹھنا، اس کو سننا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کو دیکھنا، اس کی ہم نشینی اختیار کرنا، اٹ سیلف عمل خیر ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ، اٹ سیلف عمل خیر ہے. اب یہ موضوع نہیں ہے، مگر چونکہ مجالس العلم ہے، اس کی لمٹ نہیں، تو یہاں یہ بھی سمجھا دوں کہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیسے محض دیکھنا، یہ کیسے خیر کا عمل بن گیا؟ دیکھنا کیا بھی کچھ نہیں ہے، محنت نہیں کی، نفل نہیں پڑھے، تسبیح نہیں کی، تلاوت نہیں کی، کوئی اور عمل خیر کا نہیں کیا، محض بیٹھے اس کے ساتھ اور دیکھا تو زیارت کی، وہ خیر کا عمل کیسے بن گیا؟ یہ ایک سوال ہے. بالکل اسی طرح اس کا اب جواب سمجھا رہا ہوں. آپ ڈپریس ہوں اگر جسمانی طور پر اور سٹریس فیل کریں، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ کو کہ صبح سویرے جائیں اور گھاس ہو، باغ ہو، سبزہ ہو اور اچھی فضا ہو تو وہاں جا کے صرف سیر کریں. تو اس میں سانس لینے سے آپ کی طبیعت کو فریشنس ملتی، سبزے کو دیکھنے سے فریشنس ملتی ہے، طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے، سٹریس لیول کم ہوتا ہے. پانی کو، سمندر کو، جھیل کو، خوبصورت نیلے یا سبز رنگ کے پانی کو دیکھنے سے طبیعت میں ایک فرحت پیدا ہوتی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اس کا جائزہ لیتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کا تجربہ ہے، ایک فرحت پیدا ہوتی. آپ اپنی پیاری اولاد کو دیکھتے ہیں، اچھا کام وہ جو بھی ہے اولاد، تو ماں باپ کو اولاد کو دیکھنے سے ایک فرحت پیدا ہوتی. اس فرحت کیا ہے کہ طبیعت میں انفتاح آتا ہے، اوپننس آتی ہے، ایک فریشنس آپ فیل کرتے ہیں. جیسی فریشنس آپ کوئی اور اچھا مشروب پینے سے اور اچھی چیز کھانے سے فیل کرتے ہیں، اس طرح بعض اپنی اولاد کو دیکھنے سے، اپنے بہت پیارے محبوب دوست کو دیکھنے سے آپ کی طبیعت میں اندر فرحت آتی ہے. یہ ایک فیلنگ ہے، سینس آف فیلنگ ہے. آپ کا انر سیلف اس کو فیل کر سکتا ہے. وہ لکھنے پڑھنے کی چیز وہ کیفیت نہیں ہو سکتی. تو اس طرح جیسے خوشبو ہے پھولوں کی، تو اس کی ایک خوشبو ہے، آپ اس کی کیفیت کو لکھ نہیں سکتے، مگر آپ اس کو سونگھتے ہیں، فیل کر لیتے ہیں. تو باغ میں جاتے ہیں، پھولوں کو دیکھ کر طبیعت پہ ایک فرحت پیدا ہوتی. تو جیسے اچھے مناظر کو، قدرتی مناظر کو، خوبصورت چیزوں کو، پھولوں کو، بچوں کو اور سرسبز و شاداب کھیتوں کو دیکھ کر طبیعت میں ایک فرحت آتی ہے، سٹریس لیول طبیعت کا کم ہوتا ہے، بوجھ کم ہوتا ہے، ہلکا پن فیل ہوتا ہے. تو جو فوائد جسم کو پہنچتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھنے سے، وہی فوائد روح کو پہنچتے ہیں کسی اچھے انسان کو دیکھنے سے، اللہ والے کو دیکھنے سے.
ایک عالم بعمل، عالم صالح کو دیکھنے سے، ولی اللہ کو دیکھنے سے، اللہ کے مقرب اور صالح بندے کو دیکھنے سے، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے. تو اب آپ نے دیکھ لیا قدرت کا نظام ہے، جو چیزیں جسم پر وارد ہوتی ہیں عالم مادیات میں سے، عالم مادیات میں سے جو چیزوں کا ورود جسم پر ہوتا ہے، اثرات جسم پر ہوتے ہیں، اسی طرح عالم روحانیات میں سے چیزوں کا ورود روح پر ہوتا ہے، قلب پر ہوتا ہے. تو ایک نقطہ آپ نے سمجھ لیا کہ جو چیزیں عالم مادیات کی ہیں، عالم جسمانیات کی ہیں، جن کو آدمی دیکھتا ہے، چھوتا ہے، سونگھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس کی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں، آپ کے جسم کو وارد ہوتی ہیں، جو اس کی تاثیرات، کیفیات، لذات، احساسات کی دنیا میں، مدرکات کی دنیا میں، مبصرات کی دنیا میں، ملموسات کی دنیا میں، مشمومات کی دنیا میں. مدرکات، مبصرات کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن چیزوں کو. مذوقات کی دنیا میں جو ذائقہ جن کا چکھتے ہیں تو کیفیت فیل ہوتی ہے. مسموعات، کئی چیزوں کو سن کر ایک کیفیت ہوتی ہے. کئی لوگ میوزک سنتے ہیں، ان کے ذوق کا ہوتا ہے تو ان کو اس سے ان کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے. کئی لوگ نعت سنتے ہیں، سٹریس لیول کم ہوتا ہے، طبیعت میں فرق آتی ہے. قوالی سنتے ہیں، سماع سے ایک فرق آتی ہے. تو اسی طرح چیزوں کو دیکھ کر فرق آتی ہے، کچھ اچھی چیزوں کو سن کر فرق آتی ہے، کسی اچھی چیزوں کو سونگھ کر فرق آتی ہے. تو اب آپ سمجھ گئے بات کہ جس طرح بغیر کسی عمل کے کیے احساسات کی دنیا میں جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، تو ان حواس خمسہ کے چینل سے جن جن چیزوں کا وہ ادراک کرتے ہیں تو اس کے ذریعے احساس منتقل ہوتا ہے، کیفیت منتقل ہوتی ہے، بوجھ اترتے ہیں، فرحت ملتی ہے، کھلا پن ملتا ہے اور صحت یابی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ایک عالم قلب اور عالم روح بھی ہے اس جسم کی دنیا کے اندر. عالم قلب اور پھر عالم روح ہے. تو روح کے بھی احساسات ہیں. تو کچھ چیزیں روح پر وارد ہوتی ہیں، ان کے اثرات، ان کی کیفیات، دیکھنے سے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، قربت سے، جوار سے، تو روح کے اوپر بھی کیفیات، اعمال کے اثرات وارد ہوتے ہیں. تلاوت ہے، اس کے اثرات وارد ہوتے ہیں. وضو طہارت ہے، اس کے اثرات وارد ہوتے ہیں. تو اندر قلب اور باطن کو، حالانکہ جسم تو آپ دھو رہے ہیں جسم کو وضو سے جسم کو دھو رہے ہیں، پانی اندر تو نہیں جا رہا، مگر اس وضو اور طہارت کا ایک نور ہے، وہ آپ کے قلب اور باطن میں اتر رہا ہے. تو وضو سے باطن کو بھی نور مل رہا ہے، حالانکہ دھویا صرف بدن کو جا رہا ہے، اندر کچھ نہیں دھو رہے آپ. غسل ہے، آپ غسل کرتے ہیں تو جسم دھویا جا رہا ہے، مگر وہ چونکہ طہارت ہے تو اس طہارت کے ایک اثرات ہیں جو باطن پہ بھی مترتب ہوتے ہیں. اسی طرح تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مجالس میں جب آپ بیٹھے ہوں تو اس کو درجات بلند ہوں گے جس کا اس مجلس میں ایمان بلند ہو، ایمان میں اضافہ ہو اور علم میں اضافہ ہو. ایمان میں اضافے کی صورت میں نے بتا دی آپ کو کہ کسی بھی خیر کی شکل میں جب خیر بڑھے گی آپ کے اندر تو وہ ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی. شر بڑھے گا تو ایمان میں کمزوری کا باعث بڑھے گا. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جب مجلس منتخب کریں کس مجلس میں بیٹھنا ہے اور کس میں نہیں، اور صاحب مجلس منتخب کریں اپنا جلیس، کس کی مجلس میں بیٹھیں اور کس کی مجلس میں نہیں، تو انتخاب کریں کہ اس مجلس کا اثر مترتب ہونا ہے آپ کے قلب اور باطن پہ، آپ کی روح پر. یہ مجلس صرف مجلس گپ شپ کی مجلس ہوگی، غیبت کی، چغلی کی، کذب کی، جھوٹ کی، مبالغہ آرائی کی، چغلیوں کی، کسی دوسرے کا ٹھٹھا مذاق کی. اگر مجلس 2 بندوں کی ہی مجلس ہو یا 3 بندوں کی یا 10-50 کی مجلس ہو، مجلس میں جب باطل کام ہوگا، گناہ کا کام ہوگا، شر کا کام ہوگا، برائی کا کام ہوگا، تو اس کے اثرات بد بھی قلب و باطن اور روح پر مترتب ہوں گے. سیاہی پیدا ہوگی. آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ سنتے رہے، تو وہ برائی اور اس کا اثر آپ کے اندر کیسے گیا؟ عن طریق السماع، سننے کے چینل سے. یہ سب اللہ پاک نے دروازے رکھے ہوئے ہیں.
برائی کو دیکھا، خود نہیں کی، تو دیکھنے کے چینل سے اس برائی کے اثرات بد آپ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ماحول میں اندر آتی ہیں سب چیزیں۔ ماحول میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کچھ آپ سونگ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ساری فیلنگ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بناتی ہیں، ایک اندر کی سائیکی بنتی ہے، ایک مینٹل انوائرمنٹ بنتا ہے، اسپریچول انوائرمنٹ بنتا ہے، تو وہ ساری کی ساری زندگی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو مجالس کے لیے فرمایا کہ مجالس آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے، ان مجالس میں نہ بیٹھیں جن میں گناہ کا کام ہو، اور جو آپ کے ایمان کو کمزور کرے، اور جو آپ کو علم میں اضافہ کرنے کی بجائے جہالت میں اضافہ کرے، اور ان مجالس میں بیٹھیں جو مجالس آپ کو ایمان کا اضافہ دیں اور علم کا اضافہ دیں۔ پھر آگے دیکھیے نا، فرمایا واللہ بما تعملون خبیر۔ اوپر پوری آیت کریمہ کو دیکھیں، ذکر مجالس کے آداب کا، مجالس کا ایمان اور عمل کا ہو رہا ہے، ایمان اور علم کا، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو، واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ تو اس سے اوپر عمل کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا مجالس میں بیٹھیں، کہا جائے کہ اس میں وسعت پیدا کرو، کشادگی تو کشادگی پیدا کر دو، کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ جو صاحب ایمان اور صاحب علم ہے اللہ ان کا درجہ بلند کرے گا۔ عمل کا کوئی ذکر جو خاص معنی میں عمل صالح، اعمال صالح ہے، اس کا ذکر نہیں آیا تھا، مگر اللہ پاک نے اینڈ کی اس بات کی یہاں پر کہ جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر بیان ہوا، اس پورے بیان سے جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اس مجلس کا، وہ ماحول آپ کو ایک خاص طرز کے عمل کی طرف لے جا رہا ہے، وہ آپ کے اندر عمل کی ایک نہج متعین کر رہا ہے۔ اس میں صحبت کا معنی بھی آ جاتا ہے، صحبت، اس سے آپ کے عمل کا تعین ہو رہا ہے کہ آپ کیسے عمل کرنے والے بنیں گے، کس طرح کا عمل آپ کی زندگی میں داخل ہوگا۔ تو مجالس کتب سے بھی بڑھ کر اثرات رکھتی ہیں، کتابوں سے بڑھ کر اثرات رکھتی ہیں مجالس، حلقات، صحبت، تعلقات، مل بیٹھنا۔ جب بھی مل بیٹھیں، مجلس ہو، جب بھی اکٹھے بیٹھیں، اس کو مجلس خیر بنائیں، اور پیمانہ قرآن مجید میں دے دیا کہ اس مجلس میں بیٹھنے سے آپ کے ایمان اور آپ کے علم میں اضافہ، برکت ہو، پھر وہ مجلس خیر ہوگی، ورنہ مجلس شر ہوگی۔ اب یہ تو تھی قرآن مجید کی آیت کریمہ جس سے مجالس العلم کا عنوان نکلا اور معنی بھی سمجھ لیا ہم نے، اور اس آیت کریمہ کی میں نے موضوع کی مناسبت سے تفسیر بھی کر دی، اس کے اہم جو درسی نکات ہیں جو سبق کے لیے ضروری تھے وہ کر دیے۔ جہاں کوئی چیز کتابی آئے گی جس میں میں حوالہ دے سکوں کہ کس کتاب سے پڑھا رہا ہوں، کون سی کتاب میں یہ درج ہے، میں وہ ہر چھوٹی بات کا بھی حوالہ دوں گا، کتاب بتاؤں گا، تاکہ پھر آپ اس کتاب کی طرف رجوع کر سکیں۔ جہاں چیزیں کتب میں اور متون میں اور نصوص میں، بکس میں نہیں ہیں، وہ میں ویسے بیان کرتا چلا جاؤں گا، سمجھاؤں گا، وہ آپ مجھ سے لے رہے ہوں گے، اور دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہوگی جو اس مجلس کا حصہ ہے، جو اس مجلس سے باہر ہوتے تو نہ ملتی، اس مجلس میں بیٹھنے سے مل رہی ہے۔ تو دونوں مصادر سے ملتی رہے گی آپ کو۔ جہاں کوئی کتاب سے میں لوں گا وہ پھر میں سہارا دوں گا، تاکہ آپ پھر بعد ازاں جو لوگ صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں پھر وہ، تاکہ کتاب باب سب کچھ بتاؤں گا کہ یہ ایک جملہ بھی لوں گا تو بتا دوں گا یہ فلاں کتاب، تاکہ پھر آپ لوگ رجوع کریں اور اس کتاب کو پڑھیں۔ تو اس سے ایک علم کا کلچر بھی زندہ ہو، اور آپ کا شغف اور آپ کا ذوق بھی بڑھے، کتابوں سے شناسائی ہو، مصنفین سے، ائمہ سے، اکابر سے شناسائی ہو، ان کی کتب سے، ان کے کاموں سے، پھر اس میں سے اور پڑھیں۔ اب یہ چیز جو مجالس العلم کی قرآن مجید سورہ مجادلہ سے لی، اب حدیث نبوی سے عرض کر رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث طبرانی کی ہے جو پڑھ رہا ہوں ابھی، المعجم الکبیر، اور اس حدیث کا نمبر ہے 11,158، 11,158۔
اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا۔ یہ ابتدائی مجالس کا جو مواد ہے اور آج کا بھی، یہ بنیادی طور پہ میری اپنی کتاب میرے سامنے ہے، تحفۃ النقباء، تاکہ بعد ازاں اس کو پڑھیں۔ یہ جو میری مؤلفہ کتاب ہے حدیث میں، تحفۃ النقباء فی فضیلۃ العلم والعلماء، یہ طلباء بھی ہمارے اور یوتھ بھی برطانیہ میں، یورپ میں، مشرق مغرب میں، دنیا کے باقی نارتھ امریکہ میں اور باقی افریقہ وغیرہ تمام ممالک میں، عرب و عجم میں، ان کے لیے تاکہ اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ علم اور علماء کی فضیلت میں یہ کتاب حدیث کی مرتب کی میں نے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو، جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو فرتعو، تو فرمایا وہاں بیٹھ کر خوب فراخی کے ساتھ کھایا پیا کرو۔ فرتعو، خوب سیراب ہو جایا کرو، بیٹھ جایا کرو اور خوب کھاؤ پیو۔ جنت کے باغات ہیں، کھانے پینے میں کوئی بخیلی نہ کرو، اس سے آپ کی فیٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوں گے، اس سے وزن نہیں بڑھے گا آپ کا، صحت خراب نہیں ہوگی۔ جنت کے باغات ہیں تو جنت کے پھل ہیں اور جنت کے مشروب ہیں، خوب کھاؤ پیو۔ فرتعو، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، جنت کے پھل کیا ہیں؟ جنت کے باغات، جنت کے باغات کیا ہیں؟ کیا مراد ہے ان سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال مجالس العلم، علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث، میری دیگر جو مؤلفات ہیں ذکر کی فضیلت پر، تو میں نے اس میں اس حدیث کو وارد کیا ہے کتب حدیث سے لے کر ائمہ حدیث کے طرق سے۔ بہت ساری کتب میں جو یہ موضوع آتا ہے، یہ مجالس و ذکر کے لیے آتا ہے، مجالس و ذکر کے لیے۔ اس خاص طریق سے یہ مجالس العلم کے لیے حدیث وارد ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طریق سے۔ اور ڈیفینیٹلی مجالس العلم مجالس الذکر ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مجالس الذکر بھی جنت کے باغات ہیں، وہ تو بہت سی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو گویا علم میں ذکر کا معنی ہے، علم جامع ہے، خالی ذکر میں علم کا پورا معنی نہیں پایا جاتا، یاد رکھ لیں۔ خالی ذکر میں علم کا پورا معنی نہیں پایا جاتا، مگر علم میں اگر علم نافع ہے، علم خیر کا ہے، قرآن و سنت کا، دین کا علم ہے، تو اس علم میں ذکر شامل ہے۔ آگے چل کے میں بیان کروں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، میں اسی موقع پر ساتھ کر دوں، اس لیے مجلس العلم کو مجلس ذکر پر ترجیح دی گئی ہے اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ وجہ کہ علم میں ذکر شامل ہے، مگر محض ذکر میں علم شامل نہیں، تو مجلس علم کا درجہ مجلس ذکر سے بھی بلند ہے، عرفہ ہے، افضل ہے مجلس علم۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ مسند دارمی سے ہے، مسند دارمی کے اندر جو ابواب العلم ہے اس میں سے ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے مقدمہ میں باب فضل العلماء، باب فضل العلماء، حدیث نمبر 229 229،
باب ہے فضل العلماء کا، یعنی علماء کی، اہل علم کی فضیلت کا باب، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے مقدمہ میں، اور دارمی نے ابواب العلم کے اندر، اور طیالسی نے، یہ سب نے روایت کی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر اور کتب میں بھی یہ حدیث آئی ہے، وہ آگے ذکر آ جائے گا۔ روایت کرتے ہیں قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، فَإِذَا فِي الْمَسْجِدِ مَجْلِسَانِ، تو مسجد میں 2 مجلسیں قائم تھیں۔ یہ میں نے کہا آج کی پوری گفتگو ہم مجالس العلم اس عنوان پر کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے 2 حلقے قائم تھے، دو مجالس تھی۔ تو مجلسان، 2 مجلسیں الگ الگ بیٹھی تھی، مجلس یتفقہون و مجلس یدعون اللہ تعالی۔ ایک مجلس علم تھی، مجلس تفقہ تھی، مجلس تعلم تھی۔ اس مجلس میں صحابہ کرام بیٹھ کر مذاکرہ علم و فقہ کر رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ فقہ الدین، یتفقہون کے لفظ ہیں، دین کی فقہ، دین کا علم، دین کی اصل گہری سمجھ بوجھ، دین کی معرفت حاصل کر رہے تھے۔ مجلس یتفقہون یاد رکھ لیں، چونکہ جب یہ ابتدائی ہمارے دروس ختم ہو جائیں گے مجالس العلم، اور اس میں علم کی فضیلت کو لاؤں گا، میں ضمناً بات کر دوں، میں نے پس منظر بیان کر دیا، پیش منظر ذہن سے اتر گیا تھا، وہ بھی بیان کر دوں۔ تو پیش منظر میں جب یہ مجالس العلم کی ابتدائی تمہیدی گفتگو 1-2 مجالس میں، 3 مجالس میں ختم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر میں الفقہ الحنفی کا موضوع شروع کروں گا ادلہ شرعیہ کے ساتھ، پھر اصول الحدیث کی طرف آئیں گے، پھر ہم اصول العقیدہ کی طرف بھی آئیں گے، عقائد پر بھی، پھر اصول الادب کی طرف بھی آئیں گے۔ تو میں نے جتنی 4-5 کتب کا ذکر کیا تھا جو میں نے شروع کر رکھی ہیں عربی میں، تو یہ تمام اہم موضوعات پہ ہم ترتیب کے ساتھ آئیں گے، اور اللہ رب العزت نے اگر زندگی رکھی اور اس کو منظور ہوا، اسی کی توفیق سے ہونا ہے، منقطع اگر نہ ہو گیا، اللہ پاک کی توفیق رہی، تو یہ سالوں پر محیط یہ ہفتہ وار چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو چونکہ ہم ابتدائی پہلا جو علم کو لیں گے، اس مجالس العلم کے اندر جتنے موضوع ہیں، علم کی فضیلت ہے، علم کے آداب ہیں، متعلم کے آداب ہیں، اور یہ تمام ضروری چیزوں کو لے کر جب ہم آگے کسی ایک سبجیکٹ میں انٹر ہوں گے تو ہم فقہ کے سبجیکٹ میں الفقہ الحنفی اور ادلہ شرعیہ کے موضوع پر داخل ہوں گے۔ اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ مجلس یتفقہون، مجلس فقہ منعقد تھی صحابہ کرام میں، اور دوسری مجلس اللہ کے ذکر کی، اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے دعا کر رہے تھے، پکار رہے تھے اللہ کو۔ اور کئی طرق سے حدیث آئی ہے، اس میں ذکر کا لفظ آیا ہے، یذکرون اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہاں خاص لفظ ہے مجلس یدعون اللہ تعالی، یہ جو میں نے ابن ماجہ اور دارمی اور ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے کوٹ کی ہے۔ تو یہ 2 مجلسیں تھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، وَيَسْأَلُونَهُ، اور اللہ سے سوال کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ كِلَا الْمَجْلِسَيْنِ فِي خَيْرٍ، دونوں مجلسیں آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر کی ہیں۔ جہاں تفقہ اور تعلم ہو رہا ہے وہ بھی خیر کی مجلس ہے، جہاں اللہ کے حضور دعا اور مناجات اور سوال اور گریہ وزاری اور ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، وہ بھی خیر کی مجلس ہے۔ کلا المجلسین فی الخیر، دونوں خیر کے لیے منعقد ہیں اور خیر پر ہیں۔ پھر اگلے جو کلمات وہ بڑے اہم ہیں، اس لیے میں نے وہ روایت جو ذکر کے لفظ سے آئی ہے وہ ابھی آج کے لیے کوٹ نہیں کی، وہ آگے کسی وقت آ جائے گی اگر موضوع کی مناسبت ہوئی۔ آج میں نے یہ خاص اس حدیث کو کوٹ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ہؤلاء فیدعون اللہ تعالی، فرمایا دونوں مجلسیں خیر پر ہیں اور خیر کی مقصد میں ہے۔ اب فرمایا آؤ یہ مجلس جس میں لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور سوال کر رہے ہیں، جو اللہ کو سوال کر رہے ہیں، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ،
اور پھر اشارہ کیا کہ یہ دوسری مجلس جس میں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، یفقہون الجاہل، علم حاصل کر رہے ہیں، اور جو عالم ہیں، استاذ ہیں، جو معلم ہیں، وہ جاہلوں کو یعنی نہ جاننے والوں کو فقہ، دین کی فقہ دے رہے ہیں، ان کو دین سمجھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ علم پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں علم۔ گویا اس میں تعلم بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ وَيُفَقِّهُونَ الْجَاهِلَ هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ بِالتَّعْلِيمِ أُرْسِلْتُ، یہ لوگ جو علم اور تفقہ کی مجلس قائم کیے ہوئے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں اور علم دے رہے ہیں، فرمایا یہ لوگ تعلیم دینے کے عمل کی وجہ سے افضل ہے، یہ مجلس افضل ہے اس مجلس سے جس میں اللہ رب العزت کو پکارا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے، اس مجلس سے افضل ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، چونکہ اب یہ پڑھایا جا رہا ہے نا، یہ تعلم ہے، تعلیم ہے، تفقہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، وجہ فضیلت کیا ہے؟ بہت سے جواب ہے، میں اس موضوع میں اگر داخل ہو جاؤں تو پھر ایک تفصیل گفتگو ہو جائے گی، تفصیلی نہیں، صرف 2 جواب بتا دیتا ہوں سادہ، کہ وجہ فضیلت کیا ہے۔ ادھر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، مناجات ہے، سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں وہ کام ہو رہا ہے، اللہ کی یاد ہو رہی۔ ادھر فقہ ہو رہی ہے، وضو کے طریقے سمجھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، طہارت بتائی جا رہی ہے، اخلاق بتائے جا رہے ہیں، معاملات بتائے جا رہے ہیں، مناکحات بتائے جا رہے ہیں، نکاح شادی کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، شرعی قرآن کے عقیدے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، کہ معاملات دین کے مطابق کیسے ہیں وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ادھر یہ ہے، یہ مجلس اس مجلس سے افضل کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ جس میں صرف اللہ کا ذکر، اس کی بارگاہ میں التجا۔ اس میں پہلا جواب وہ دیتا ہوں جو آقا علیہ السلام نے خود اسی کے اندر فرما دیا۔ دوسرا جواب پھر ساتھ اضافتاً عرض کر دیتا ہوں جو اسی میں سے اخذ ہوتا ہے، جو آقا علیہ السلام کے ارشاد کی فرع اس میں سے اخذ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ افضل ہیں تعلیم اور تفقہ والی مجلس میں جو بیٹھے ہیں، کیوں؟ بالتعلیم ارسلت، بالتعلیم ارسلت، یہ اس لیے افضل ہے یہ حلقہ اور یہ مجلس کیونکہ یہ تعلیم کا کام کر رہے ہیں اور میں تعلیم ہی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یہ پیغمبرانہ کام کر رہے ہیں، یہ رسولوں والا کام کر رہے ہیں، جاہل دنیا کو علم کا نور دے رہے ہیں، ان کو جہالت اور کفر کی اور فسق کی اور گناہوں کی اندھیری رات سے نکال کر روشن صبح کی طرف لا رہے ہیں اور روشنی عطا کر نور دے رہے ہیں۔ بالتعلیم ارسلت، اور ایک اور حدیث میں یہی چیز مضمون فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں خود بطور معلم مبعوث ہوا ہوں، تعلیم دینے والا بن کر مبعوث ہوا ہوں، اللہ نے مجھے معلم بنایا۔ اس پر اور آیات کریمہ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا چونکہ میری بعثت کی شان یہ ہے کہ میں معلم کے طور پہ مبعوث ہوا ہوں تعلیم کے امر کے ساتھ، تو میرے والا کام کر رہے ہیں، عبادت کا کام، اللہ کو پکارنے کا کام، ذکر کا کام تو غیر انبیاء بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں، صالحین بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے تو ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، ہر شخص، مگر ہر دعا کرنے والا اللہ کا نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کا نبی اور رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو وہ انسانیت کو علم دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے، انسانیت کو علم کا نور دینے اور روشنی دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے۔ ثم قعد معهم، تو آقا علیہ السلام نے 2 مجلسوں میں سے ایک کو منتخب کرنا تھا، تو یہ فرما کر آپ پھر مجلس علم و فقہ میں جا کے بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے، جہاں تعلم اور تفقہ کا کام ہو رہا تھا۔ فرمایا میں خود معلم ہوں اور تعلیم کے امر کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں، تو خود بھی انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ اور اس سے جو دوسری چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ جس کی وجہ سے فضیلت ملی اس مجلس کو، علم کی وجہ سے،
وہ یہ کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر وہ اوروں کے لیے کر رہا ہے تو اس میں اس کی خیر کا اضافہ ہے، پھر خیر کی بات ہے۔ مگر بالعموم عادت یہ ہے لوگوں کی کہ اپنی پریشانی کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، مولا مجھے صحت عطا فرما، باری تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے، باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، باری تعالیٰ مجھے ہدایت عطا کر دے، مجھے جنت عطا کر دے، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، مجھے اچھے احوال عطا فرما دے، میرے اخلاق اچھے کر دے۔ خواہ دنیاوی امور کی دعا مانگے یا اخروی امور کی دعا مانگے یا اللہ رب العزت کی محبت، قرب اور رضا مانگے، بخشش و مغفرت چاہے، جو بھی مانگتا ہے اولاً اپنے لیے مانگتا ہے، یہ عام عادت ہے۔ اور تعلیم کا جو کام ہے یہ ہے دوسرے کے لیے، تعلم اپنے لیے تاکہ اپنے اندر سے جہالت نکلے، اور تعلیم دوسرے کے اندر سے جہالت نکلے۔ تو تعلیم کے کام میں نفع ہے انسانیت کا، دوسروں کے لیے بھلائی ہے۔ تو تعلیم کے عمل میں، تفقہ اور فقہ کے عمل میں عالم جو ہے اور استاذ اور معلم جب پڑھاتا ہے اور علم پھیلاتا ہے تو وہ دوسرے کی خیر مانگتا ہے، دوسرے کے لیے خیر کرتا ہے، دوسرے کو صحیح راہ پہ چلاتا ہے، اور آف کورس پھر اس عمل سے اس کو خود بھی نور ملتا ہے، اس کو خود بھی ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ فائق عمل اونچا ہے، اس کا درجہ اونچا ہے بنسبت اس عمل کے جس میں آدمی صرف اپنے لیے خیر چاہے، اور تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ دوسرے کے لیے خیر اپنی ذات سے بڑھ کر آگے نفع بخشی ہے پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مجالس العلم کو میں نے کہا کہ اس کا درجہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق مجالس الذکر یا مجالس الدعوہ جو اس سے بڑھ گئے، یہ مجالس العبادہ اس سے بڑھ گئی، عبادت کی مجالس سے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ یہ جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ساری، یہ جب اپنی کتاب تحفۃ النقباء جو میری تالیف ہے اس کا باب کھولیں گے، بابٌ فی فضل صحبت العلماء، بابٌ فی فضل صحبت العلماء، تو اس باب میں یہ حدیث آئی ہے۔ امام مالک نے روایت کیا اس کو اپنی موطا میں، حدیث نمبر 1821 ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، اور اس طرح پھر باقی ائمہ نے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقمان قال لابنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیان کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ اب یہاں دیکھیے، ایک علم کے باب میں علماء کے لیے، خطباء کے لیے، طلباء کے لیے، مبلغین کے لیے ایک نصیحت ہے، وہ یہ کہ جو آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرما رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کا بھی تو حصہ ہے، خود بھی تو ایسی تعلیمات کئی بار آقا علیہ السلام دیا کرتے، لیکن جو کلمات بیان فرما رہے ہیں اور جو بات فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، وہ چونکہ آقا علیہ السلام سے پہلے حضرت لقمان نے بیان کی تھی، تو آقا علیہ السلام نے جس نے کہا تھا اس کا نام چھپایا نہیں، یہ خیال نہیں کیا، یہ خیال نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام کیا سمجھیں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الرسل، خاتم الانبیاء، سید الرسل، سب سے اونچے، اول و آخر، نبوت و رسالت کے مرتبے پہ فائز ہونے والی سب سے بلند و بالا ہستی، وہ حضرت لقمان، جس کو لقمان حکیم کہتے ہیں، حضرت لقمان ان کا کوٹیشن دے رہے ہیں، ان کا حوالہ کوٹ کر رہے ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام کی اپنی تعلیم سب سے اونچی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ان کو روایت کر رہے ہیں، شاید اس سے معاذ اللہ کوئی سوچے کہ بیان کرنے والے کا درجہ کم ہو جائے گا۔ یہ علماء اور خطباء اور ہمارے طلباء کے لیے جو خطاب کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب کوئی چیز بیان کریں اس کا ماخذ بتائیں، جس شیخ سے لی ہے، جس استاذ سے لیا ہے، جس امام کا قول ہے، جس کتاب سے لیا ہے، اپنے سامعین کو بتائیں۔ یہ ایجوکیٹ کرنے کا جائز اور واجب اور سنت طریقہ ہے۔ ہمارے لوگ حوالہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں شاید سامعین کریں گے دیکھو جی فلاں کی بات سنا رہا ہے تو اس سے میری حیثیت کم ہو جائے گی۔
میرا مرتبہ کم ہو جائے گا، ثقافت کم ہو جائے گی، شاید سمجھیں گے اس کا اپنا علم کم ہے۔ یہ الٹا جہالت ہے اور ظلم ہے اور سنت نبوی کے خلاف ہے اور خیانت ہے علم میں۔ اس سے آپ کا مرتبہ اونچا ہوگا، آپ کی ثقافت میں اضافہ ہوگا، آپ کی بات زیادہ معتبر ہوگی، معتمد ہوگی، چونکہ جس کو کوٹ کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے علم میں۔ جس کا حوالہ دیں گے اس کا رتبہ علم میں آپ سے اونچا ہے، تو جب اس کی بات بتائیں گے تو آپ کی بات کی اس سند کے ساتھ حیثیت بڑھ جائے گی۔ لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے، یہ ایک عادت ہے عام، چھپا کر مصدر ماخذ سورس بتائے بغیر بات کرتے ہیں۔ لوگ سمجھیں شاید یہ اتنا بڑا عالم اور محقق ہے اور مستنبط اور مستخرج ہے، اتنا بڑا کہ یہ خود اتنی بات استنباط کر کے استخراج کر کے اپنے پاس سے کہہ رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بڑی بات کی۔ اور کئی تو میں نے خود سنا بات نقل کرتے ہیں اور ساتھ کہہ دیتے ہیں بس یہ اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دی، ابھی میرے ذہن میں آیا، یہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ تو ایسا کلام باطل ہے، کذب ہے، جھوٹ بھی ہے۔ تو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ علم دودھ کی طرح ہے، دودھ پاکیزہ چیز ہے، نور ہے، اس میں پلید چیز، ایسی نیتوں کو، ایسے اعمال کو، ایسے افعال کو داخل کر کے ایک پاک چیز کو پلید کرنا، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، نفع ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا جہاں سے لیں وہ بیان کریں، وہ آپ کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ جو آدمی واسطہ، وسیلہ، مصدر، منبع اور ماخذ کو چھپاتا ہے، نہیں بیان کرتا، شرماتا ہے، وہ خود برکت سے اور مزید فیض سے محروم ہوتا ہے۔ اس منبع سے جو اور فیض ملنا تھا اس سے محرومی ہوتی، سوکھ جاتے ہیں سوتے۔ چشمے کو معلوم ہونا چاہیے کہ چشمہ از خود نہیں اس کا پانی، وہ ایک پانی ایک طویل ایک سلسلہ تھا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا زیر زمین، تو زمین نرم ہوئی تو پھوٹ پڑا۔ تو جب چشمہ پھوٹتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے چشمہ کہ یہ پانی میں نے کریٹ کر دیا ہے، نہیں، وہ پانی کہیں سے تو آ رہا تھا، اس کا کوئی منبع تھا، ماخذ تھا، مصدر تھا، کہیں سے چلا تھا، چلتا آ رہا تھا۔ یہ جب انسان بیان کرتا، اللہ پاک کسی کے منہ کو منتخب کرتا ہے کہ وہ خیر کا کلمہ بیان کرے، تو اس کو چاہیے کہ میں چشمہ ہوں اور یہ مصدر یہ ہے، یہاں سے یہ چیز وہاں سے ملی۔ ائمہ ایسا کرتے، تمام کتب کو پڑھیں تو وہ پھر ائمہ پورے حوالے دیتے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کتب بھری پڑی ہیں، صفحات بھرے پڑے ہیں، بیان کرتے یحییٰ بن معین نے یہ کہا، عبد الرحمن بن مہدی نے یہ کہا، علی بن مدینی نے یہ کہا، ابو حنیفہ نے یہ کہا، ابو یوسف نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، احمد بن حنبل نے یہ کہا، غزالی نے یہ کہا، ہمیشہ جنید بغدادی نے یہ کہا، سری سقطی نے یہ کہا، معروف کرخی نے یہ کہا، یہ نہیں کہ یہ میری اپنی معرفت اتنی ہو گئی ہے کہ میں اللہ کی معرفت کی باتیں خود کر رہا ہوں بیٹا۔ بھئی آپ نے جنید بغدادی سے لی ہے تو ان کو کوٹ کر دیں، میں نے آپ سے لی ہے، سید الطاف حسین گیلانی سے لی ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں کہہ دوں الطاف حسین شاہ صاحب گیلانی نے یہ کہا۔ حتیٰ کہ کوئی چیز اچھی تنویر احمد خان نے کہہ دی تو میں کوٹ کروں گا اگر وہ جملہ، تو میری زندگی میں عادت ہے میں دوسرے ملک میں کہوں گا کہ ہمارے ایک بڑے پیارے رفیق ہیں تنویر احمد خان، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، یہ کہا۔ اکابر ہوں، اصاغر ہوں، صحابہ کرام تابعین سے روایت کرتے اور ان کا نام لیتے اپنی روایت میں، تابعین نے کئی مرتبہ تبع تابعی سے روایت کی اور ان کا نام لیا روایت میں۔ ایک بعض روایات صحابہ نے تبع تابعی سے بھی کی ہیں، صحابہ اکابر ہیں، تابعی اصاغر ہیں، تابعی سے روایت کر کے اپنی سند میں بتا رہے ہیں کہ سمعت عن فلان، میں نے فلاں تابعی سے یہ بات سنی۔ چونکہ وہ تابعی اپنے تمام حلقات علم میں معتمد اور معتبر ہے، اس کی ثقافت اور صداقت پر اعتماد ہے، لہذا صحابی یہ کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام یا ائمہ اعظام کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہوتے تھے کہ مجھ سے چھوٹا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، میں اس کا حوالہ کیوں دوں، اپنا حوالہ کیوں نہ دوں، نام لوں نہ لوں۔ تو جو نام نہیں لیتا اس کو ائمہ حدیث مدلس کہتے تھے، تدلیس کہتے تھے کہ اس نے نام چھپا دیا ہے درمیان میں، کہاں سے لیا ہے، کس سے لیا ہے، کس نے نہیں لیا۔ تو مدلس کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، پھر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے علم حدیث میں۔ لہٰذا علم کو پاک، صاف ستھرا، متصل رکھیں، علم کی سند کو متصل رکھیں۔ سمعت عن فلان عن فلان عن فلاں، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے اپنی اس کتاب میں لکھا، فلاں نے یہ کہا،
آپ کے شیخ ہیں، آپ کے استاد ہیں، ان کے شیخ ہمیشہ کوٹ کریں۔ یہ سنت آقا علیہ السلام کی میں نے اس حدیث پاک کی شرح میں کی کہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو، اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو فرمان کے کہ لقمان الحکیم، حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو۔ اب ان کی کوئی کتاب تو نہیں تھی لکھی ہوئی صحابہ کرام کے ہاتھ میں کہ گھر جا کے انہوں نے پڑھ لینی تھی اور دیکھ لینا تھا کہ یہ تو لقمان حکیم کی بات تھی، حضرت لقمان الحکیم کی۔ صحابہ کرام کو تو علم ہی نہیں، صحابہ کرام کا تو مصدر اور منبع علم بھی آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ جس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما دیں انہوں نے یہ مان لینا ہے۔ مگر دیکھیے کہ دیانت اور امانت کا کتنا بلند رتبہ ہے اور امت کو کیا سنت عطا کی ہے۔ فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی علیک بمجالست العلماء، نصیحت کی ہے میرے بیٹے تم اپنے اوپر علماء جو سچے عامل صالح علماء ہیں، جن کے دلوں میں سینوں میں اللہ رب العزت نے صدق کا، اخلاص کا اور اپنی معرفت کا چشمہ پھوڑ دیا، پھوٹ گئے ہیں چشمے۔ فرمایا انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے علماء کی مجالست، علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو، علماء کی ہم نشینی اختیار کرو۔ وَاسْتَمِعْ کلام الحکماء، اور جو دانش مند لوگ ہیں حکماء، جن کو اللہ پاک نے حکمت عطا کی ہے، حکمت دانش نورانی ہوتی ہے، حکمت دانش نورانی ہوتی ہے، وہ جو معرفت نصیب ہوتی ہے اور تدبر اور بصیرت کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے گہرائی میں، تو وہ حکمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جن کو اللہ پاک نے دانش نورانی عطا کی، جو حکماء ہوں، ان کی کلام اور ان کی بات کو سنا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک حکیم لوگوں کو، صاحبان حکمت لوگوں کی بات غور سے سننے سے، غور سے سمجھنے سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حکماء اور علماء صالحین اور اولیاء عارفین، فرمایا ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور ان کی بات کو غور سے سنا کرو۔ صرف ان کی بات کو غور سے سننا اور سمجھنا، غور سے سما کرنا، سننے سمجھنے سے بھی اللہ پاک بسا اوقات مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایک کامل کی اور حکیم کی بات، قول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور دلوں کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جیسے زوردار بارش سے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی، جب زوردار بارش ہوتی ہے تو مردہ زمینوں میں سبزی آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح حکماء، اولیاء، عرفاء اور علماء کے اقوال سے، ان کی باتوں سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، دل کی مردہ زمینوں میں ہریالی آ جاتی۔ اور اسی مجالس العلم کے موضوع کو آج ختم کرنے کے لیے آخری حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ روایت یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور اوپر جو حدیث بیان کی امام مالک کی موطا سے بھی، مگر الفاظ اس کے طبرانی کے ہیں جو اوپر روایت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی ابو یعلا نے روایت کیا اس کو، اور بہقی نے روایت کیا، اور عبد بن حمید نے روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قیل یا رسول اللہ، چونکہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے کہ مجالس میں بیٹھا کرو، جیسے ابھی ذکر آیا مجالست العلماء اور استماع کلام الحکماء، تو فرماتے تھے کہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ ایسی مجالس میں بیٹھو تو صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ کن کی مجلسوں میں بیٹھیں، مجالس میں بیٹھیں، بہتر جلیس کون ہیں؟ جلساء جمع کا صیغہ ہے، بہتر جلساء، وہ بہتر لوگ کون ہیں جن کی مجالس اختیار کریں، جن کی مجلس میں بیٹھیں اور ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، ہمیں علم نصیب ہو، ہمیں حکمت نصیب ہو۔ کون لوگ ہیں؟ نور نصیب ہو، خیر نصیب ہو، ایمان میں اضافہ ہو اور علم میں اضافہ ہو۔ انہوں نے تو سمپل سوال کیا کہ کون ہیں اچھے جلساء جن کی مجلس میں بیٹھے؟ آقا علیہ السلام نے ایک پیمانہ عطا فرما دیا، 3 چیزیں بیان فرمائیں اس حدیث پاک میں۔ ابو یعلا اور عبد بن حمید اور امام بہقی سب روایت کرتے ہیں۔ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ،
وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، فرمایا ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو کہ جن کو دیکھو تو ان کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، ان کی زیارت کرنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، ان کو دیکھنے سے۔ یہ میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں باتیں کی تھی اور مثال دی تھی، اچھے باغ میں جانا، پھولوں کو دیکھنا، سرسبز جگہ کو دیکھنا، وہ جو منظر ہے وہ فتح، انفتاح اور فرحت دیتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو کہ جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جن کا دیکھنا اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا باعث بنے، اور ان کا علم سنو تو ان کی گفتگو سنو تو وہ تمہارے علم میں اضافہ کر دے، ان کی گفتگو تمہارے، ان کی رؤیت، ان کی زیارت تمہیں اللہ کی یاد دے دے، اور ان کی گفتگو منطق ہو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور ان کے عمل کو دیکھو، عمل کو، تو وہ تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ اعمال ان کے ایسے صالح ہوں، اخلاص پر مبنی اور نیکی پر مبنی ہوں کہ جب ان کو عمل کرتا ہوا دیکھو، بس ان کے اعمال دیکھو، کیا کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے میل ملاقات کرتے ہیں، عمل ان کا دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، آپ کے اندر بھی ایک ترغیب پیدا ہو جائے، ایک شوق پیدا ہو جائے کہ اہل آخرت بنے، ایسا عمل کریں، ان کا کلام سنیں تو علم میں اضافہ ہو جائے، زیارت کریں تو اللہ کی یاد آ جائے۔